کبھی پاگل پن بھی طاری ہونا چاہیے اللہ کے لیے۔ اب آپ دیکھیں، اب مجذوب نہیں پیدا ہو رہے، ہم مجاذیب، ظاہر مجذوب غلطی ہوتی ان سے کوئی تعلیم تھوڑی لیتے ہیں، یعنی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں صحیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو مجذوب پاگل ہی ہے نا، شریعت اٹھ گئی ہے اس پہ۔ تو اب اللہ کے لیے چلو پاگل ہونے کی بھی ایک روایت ہے، اب اللہ کے لیے لوگ پاگل بھی نہیں ہو پا رہے۔ تو جو اللہ کے لیے پاگل نہیں ہو رہی جو روایت، اس میں اللہ کے لیے ہوش مندی ناممکن ہے، کیونکہ ہوش مندی کا چلن ہوگا تو پاگل پن پیدا ہوگا۔ تو جس کو محبت نہیں ہے وہ پاگل ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہ ہوش مند ہو سکتا ہے نہ پاگل ہو سکتا ہے۔ تو اب ہوش مند تو سب لوگ دھوکہ دیے جا رہے ہیں کہ ہم ہیں، تو ہماری دلیل یہ کہ پاگل پھر کہاں ہیں؟ اگر تم ہوش مند ہو تو پاگل ہونے والے بھی ساتھ ہونے چاہیے نا، وہ تو اب نہیں ہوتے۔ کبھی ایسے آدمی اٹھے، یا اللہ اب کب تک یہ آنکھیں آپ کو دیکھے بغیر رہیں گی؟ اس پہ کبھی کوئی چیخ نکلی ہے دل سے کہ کب تک آپ سے غیب ہی کا تعلق رہے گا؟ اب ٹھیک ہے، لیکن ایسی خواہش تو پیدا ہو جائے جسے ضبط کرنا مشکل ہو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ معانقہ کرنا چاہتا ہوں، پابوسی کرنا چاہتا ہوں، اب یہ سب خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، اس کو ضبط کرنے کے خبردار، کوئی اللہ کوئی جسم تھوڑی ہے، خبردار۔ لیکن وہ بچہ باز نہیں آتا، وہ پھر کسی بہانے سے چیخنے لگتا ہے۔ تو یہ مومن کا وجود ہے، یہ ایمانی نفسیات ہے، ورنہ کیا جو وہ کیا ہے شب تاریک و بیم موجو گرداب چنی حائل، حافظ کا شعر ہے کہ اندھیری رات، بہت اندھیری رات اور طوفان کا ڈر اور ہولناک طغیانیہ سمندر میں ہم وہاں ہیں، اور کجا دانند حالے ما سبک باران ساحل ہا۔ وہ جو ساحل پہ بیٹھ کے کمنٹری کر رہے ہیں، جو عالم بنے ہیں، مجدد بنے ہیں، وہ کیا جانے ہمارا کیا حال ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک قدم کشتی پہ جو ڈوب رہی ہو، ایک قدم ساحل پہ جو تھامے ہوئے ہو، یہ ایمانی وجود کی نفسیات ہے۔ یہ کریں اس طرح کی باتیں جیسے ہو۔ اب مسئلہ مجھے تو کئی لوگ مسئلے تو بتاتے ہیں، لیکن یہ سب مسئلے بھی سننے میں نہیں آتے کہ جناب اللہ کو دیکھے بغیر اب نہیں رہا جاتا۔ اب اس مسئلے میں کیا خلاف توحید بات ہے؟ آپ اس میں کون سی بدعت ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ 14ویں کے چاند کی طرح جنت میں دیکھو گے، مدینے میں سب سے بڑا جشن منایا گیا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اب وہ لوگ جشن منا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوئے ہیں، ہم نے تو دونوں کو نہیں دیکھا۔ تو اس طرح دو نشانیاں ہیں، ایک پاگل پن کے بیچ میں قابو ایسے تجربے جن پر قابو پایا جائے، یعنی آپ اللہ سے وہ چیزیں اپنے وسیلے کے طور پر بتائیں کہ یا اللہ میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں آپ کی مورتی بنا کے اس کے آگے سجدہ کرتا رہوں، لیکن آپ کا حکم تھا کہ نہیں ایسا نہ کرو تو نہیں کیا۔ یہ میرا سب سے بڑا وسیلہ ہے، یہ میری سب سے بڑی جذباتی قربانی ہے، اس کو قبول فرمائیں اور مجھے جنت میں بھیج دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا؟ فرض کہ یہی وسیلہ میں قیامت کے دن دوں جا کر کہ اللہ میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں گھر کے تمام گھر میں آپ کی خیالی تصویریں لگا کے
اور اس میں چاروں طرف سجدہ کروں، لیکن کیونکہ آپ کا حکم نہیں تو میں نے یہ پہ بالکل نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس کو میری ویسی نیکی سمجھیں جیسے مجھے اس وسیلے کو اتنی اہمیت دی جائے جتنی غازیان بدر کو جہاد کے وسیلے پہ دی گئی ہے۔ اور یہ امید رکھنا بری بات نہیں ہے، یہ امید رکھنا خوش خیالی نہیں ہے، لیکن کچھ کہنے کو ہے نہیں، اب کیا وسیلہ دیں گے کہ یا اللہ آپ کی محبت اتنی تھی، حکم پر عمل کرنا پڑا۔ یہ تضاد نہیں پیدا ہوتا۔ انسان کا تمام سائیکک سسٹم ڈائلیکٹیکل ہے، اسی پہ وہ متحرک رہتا ہے۔ کہ جس کو مانا ہے اس سے منوانا بھی ہے، یہ ڈائلیکٹک ہے۔ کہ بھئی ہم نے تو آپ کو مان لیا، آپ نے کہا ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم نے کہا اب ٹھیک ہے آپ مرضی، لیکن اب تھوڑا سا ہماری بھی خواہش دیکھ لیجئے کہ کبھی تو نظر آنے کا وعدہ کر لیجئے۔ یہ شاعری میں ہے نا کہ حشر کے دن جلوہ دکھائیں گے اور یہ کریں گے، یہ اسی آئیڈیل پہ ہے۔